کسی گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ انہی لمحوں میں ان کے گھر ایک مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے اپنی بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا دو۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر اس مہمان کو اس بات کا پتہ چل گیا تو بلا وجہ خاندان میں بات ہوگی۔ وہ بیچارہ خاموشی سے مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو اگر بیوی روٹی نہیں بناتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت اچھے لوگ ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا بنانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ وہ اپنے ہمسائے کے پاس گیا اور کہا کہ بیوی کی طبیعت آج کچھ خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا جس سے میری عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد مہمان نے اس آدمی سے پانی مانگا۔ وہ اٹھ کر مہمان کے لیے ٹھنڈا پانی لینے گیا تو کیا دیکھا کہ اس کی بیوی زار و قطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ بس مجھے معاف کر دیں۔ خاوند نے بیوی سے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ بس پہلے مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی۔ خیر، خاوند نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہمارے درمیان ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر بیوی کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مجھے مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے یہ کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ کھانے کو ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے، اور آپ چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان ہمارا رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کی پول نہیں کھولنی چاہیے۔ اور میں اسی وقت اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں کھانا بنانے کے لیے باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس تھیلی میں ہمارا آٹا پڑا ہوا تھا، ایک سفید لباس شخص اس تھیلی میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ سفید لباس شخص مجھے کہنے لگا کہ اے خاتون، پریشان نہ ہوں، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا، جبکہ اب یہ ہمسائے کے گھر میں پکے گا، اس لیے میں یہ آٹا لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے ہی بھیج دیتا ہے۔